السلام علیکم۔ پروگرام صحافی میں مطیع اللہ جان۔ پاکستان کی سیاست ہر روز نئے موڑ لے رہی ہے، مگر سیاست کے ساتھ عدالتی محاذ کے اوپر بھی بڑی ہلچل ہے، اور 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں کی سماعت ابھی تک یہ طے نہیں ہو پا رہا کہ آخر تمام سپریم کورٹ کے ججز ان درخواستوں کو سنیں گے یا پھر 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے والے سپریم کورٹ کے ججز۔ آج ایڈوکیٹ اکرم شیخ نے اپنے دلائل کو سمیٹا ہے، مگر اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے کامران مرتضیٰ صاحب، ماہر قانون ہیں، سینیٹر ہیں جمعیت علماء اسلام، سامبا اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کیا ہے عظمیٰ کاردار، مسلم لیگ نون کی MP پنجاب، اور ہمیں سہیل سلطان PTI MNA خیبر پختونخوا سوات سے ان کا تعلق ہے۔ بہت شکریہ آپ تمام مہمانوں کا۔ سب سے پہلے کامران مرتضیٰ صاحب، مختصراً آپ سے ہی بات شروع کر لیتے ہیں کہ اب یہ جو فل کورٹ کے حوالے سے ایک بحث چل رہی ہے سپریم کورٹ میں، اس میں جمعیت علماء اسلام کوئی دلچسپی نہیں لے رہی، اور خاص طور پہ اصولی طور پہ آپ نے کوئی پالیسی وضع کی ہے اپنی پارٹی کی کہ کیا 26ویں آئینی ترمیم سے متعلق فل کورٹ کو سننا چاہیے اور کون سے ججز کو سننا چاہیے؟ دیکھیے، اس میں ہمارا انٹرسٹ جو مینلی ہے وہ ہماری اپنی 5 دفعات کے حوالے سے ہے جو ہم نے اپنی انسرشن کروائی تھی۔ اس کے علاوہ اگر کوئی کسی کا خیال یہ ہے کہ کوئی اور دفعہ جو ہے وہ درست نہیں ہے یا اس کا نتیجہ غلط بات میں نکل رہا ہے تو وہ اپنی بات کورٹ پہ اسٹیبلش کرے، اور اگر فرض کر لیجیے کہ کہیں پہ ہماری کوئی ضرورت ہوگی، کوئی کہیں پہ رائے درکار ہوگی عدالت کو، تو یقیناً ہم بھی آگے آ جائیں گے، اسٹاپن ہو جائیں گے پروسیڈنگ میں، اور اگر نہیں درکار تو پھر ہم اس میں جو ہے کوئی خاص دلچسپی اس معاملے میں۔ سوال یہ ہے کہ کیا سپریم کورٹ کو یہ کیس سننا چاہیے، فل کورٹ کو، یا پرانے 16 ججز کو، یا 24 ججوں کو؟ اس میں ایسا ہے کہ دیکھیے، یہ انسانوں کا بنایا ہوا ایک ترمیم ہے، انسانوں کا بنایا ہوا قانون ہے، اور انسانوں کے بنائے ہوئے قانون کو ایگزامن کیا جانا چاہیے۔ کسی اور فورم پہ اگر ایگزامن ہوتا ہے اور اس میں سینئر ججز بیٹھتے ہیں تو اس میں میرا خیال ہے کہ کوئی اچھی بات آئے گی، کوئی اس میں کوئی پریجوڈس نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی سنے اور کوئی نہ۔ جی، مسلم لیگ نون کی MP پنجاب سے عظمیٰ کاردار، سوال تو آپ سے بھی یہی ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے اس کے خلاف آئینی درخواستوں کی سماعت کیا اس قابل ہے کہ پوری پارلیمنٹ کی بنائی ہوئی یہ آئینی ترمیم پوری سپریم کورٹ کو سننی چاہیے، یا پھر چند ججز بھی پوری پارلیمنٹ کی اس ترمیم کے حوالے سے فیصلہ دے سکتے ہیں؟ آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ مطیع اللہ جان، آپ نے مجھے انوائٹ کیا۔ آپ نے خود ہی ابھی جو ذکر کیا کہ یہ پارلیمنٹ جو ہے یہ اس کا ثواب دید تھا، 2/3 میجورٹی سے یہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ پاس کی تھی ہاؤس نے، اور چونکہ وہ سپریم باڈی ہے تو میرے خیال میں یہ انہی کا دائرہ کار آتا ہے۔ اگر کسی کو objection تھی تو اس وقت تو تمام تقریباً پارٹیز آن بورڈ تھیں، اور بشمول PTI کے، بشمول JUI کے، سارے جو تھے پارٹ اینڈ پارسل تھے۔ ان ساروں کے بیانات ریکارڈ پہ ہیں، وہ تو آخر دم تک انہیں ڈرافٹ بھی نہیں پتا تھا کسی کو، نہ آپ کے وزیر قانون اور حکومت کے وزراء کو پتا تھا۔ دیکھیں جی، ڈرافٹ کی بات نہیں ہے، ہر ایک نے اپنا اپنا ڈرافٹ دیا تھا، اور ہر ایک کی جو آراء تھیں وہ شامل کی گئی تھیں، اور ان دی اینڈ پھر ایک فائنل ڈرافٹ ہوا تھا جس کو پھر وہ حتمی شکل دی گئی تھی، ورنہ سارے آن بورڈ تھے۔ PTI مجھے یاد ہے کہ انہوں نے کہا تھا جی ہم تو JUI کے پیچھے کھڑے ہیں، 10 کے قریب میٹنگز بیرسٹر گوہر نے سمیت اپنی ٹیم کی اٹینڈ کی تھیں، اور وہ بالکل وہ بھی بیچ میں شامل تھے۔ آخر مومنٹ پہ آپ کو پتہ ہے یہ ماسٹر ہیں، یو ٹرن لینے کے بھاگ گئے سارے، بہرحال یہ ان کا اپنا معاملہ ہے۔ لیکن جس طرح بلاول صاحب کی سٹیٹمنٹ آپ کو شاید یاد ہو کہ یہ 26ویں آئینی ترمیم کوئی اوور نائٹ نہیں ہوئی تھی، سال لگ گئے تھے، کئی سال سے اس پہ بحث و مباحثہ بھی چل رہا تھا، ڈسکشن بھی ہو رہی تھی، جوڈیشری کی میں جو ریفارمز کی ضرورت تھی وہ اس کی ڈرافٹ تو کہیں نہیں تھا۔ نہیں، ڈرافٹ کی بات نہیں ہے، لیکن جوڈیشری میں ریفارمز لانے کی بات بہرحال موجود تھی، وہ تو 78 سال سے چل رہی ہے اس میں، لیکن اب 26ویں آئینی ترمیم کی بات ہو رہی ہے۔ یہ آپ کے میرے کہنے سے تو نہیں ہونا، یہ تو پارلیمنٹ۔ اچھا، میرا سوال یہ ہے نا کہ دیکھیں، یہ تو کانسٹیٹیوشنل ایک، کیا پارلیمنٹ کی عزت اس میں نہیں ہے کہ اس کی منظور کردہ جو آئینی ترمیم ہے
اس کو پوری سپریم کورٹ بیٹھ کے تھوڑی سی اس کو عزت دے رادر دین چند ججز بیٹھ کے وہ فیصلہ کر دیں. آپ کیا کہتی ہیں؟ پوری سپریم کورٹ کو سننا چاہیے؟ ہمیں بھی پتہ ہے کہ کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ چل رہا ہے وہاں پہ, یہ آپ کو بھی پتہ ہے, کیونکہ جو پہلے طریقہ کار تھا اس میں کچھ ججز تھے, آپ کو پتہ ہے کہ وہ کچھ اور ان کے جو نئے ججز آئے ان کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے یا پرانے ججز؟ نہیں دیکھیں نا, وہ تو ایک نئے سسٹم کے مطابق آئے, لیکن جو پرانے سسٹم کے مطابق آنا چاہ رہے تھے, اب میں نام بھی لے دیتی ہوں, اگر آپ جسٹس منصور کی آپ بات کریں تو وہ اس طریقہ کار سے تو وہ نہیں آ سکے. ٹھیک ہے, تو وہ اب ان کو I don't know, چلیں وہ تو چند ججز ہوں گے, کرنا یا ایکسیپٹ کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے. لیٹس سے کہ فل کورٹ ہونی چاہیے یا نہیں, چلیں وہ ایک دو ججز تو چیف جسٹس کا ثواب دی ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں رولز اینڈ ریگولیشنز؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ پہلے جو سپریم کورٹ کے جو فیصلے آتے ہیں کتنی دفعہ فل کورٹ, یہ فل کورٹ تو ریسنٹلی ہم نے دیکھا ہے, ورنہ یہ گڈ ٹو سی یو آئینی ترمیم میں تو ہوتے رہے ہیں, جو فوجی عدالتوں کے حوالے سے آئین میں ترمیم ہوئی اور دوسرے اس میں تو فل کورٹ وہ فیو اینڈ فار, لیکن زیادہ یا 3 ممبر بینچ ہوتا تھا یا 5 ممبر بینچ ہوتا تھا یا 7 ممبر بینچ ہوتا تھا. میری بات سنیں, آپ کو یہ محسوس نہیں ہوتا کہ پارلیمنٹ ہے, سپریم ہے, 450 بندہ, اس نے اگر ایک آئینی ترمیم پاس کی ہے تو اس کو 6-7 ججز بیٹھ کے اڑا دیں یا اس کو کہیں گے نہیں یہ بڑی اچھی ہے, تو آپ کو سمجھتے ہیں اس میں پارلیمنٹ کی عزت ہے؟ میرے خیال میں یہ ان کی خوش فہمی ہے کہ وہ اڑا سکتے ہیں. نہیں لٹ سے اوکے بھی کر دیں تو اگر وہ مور بھی لگا دیں اچھا کام کیا, اس میں خوش ہیں. کار میں یہ نہیں آتا. انہوں نے اپنے ایک اختلافی نوٹ دے دیے ہیں, انہوں نے یہ objection جو لگا کے تو وہ کورٹ میں لانا چاہ رہے ہیں. فل بینچ جو ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے 2-4 ججز بیٹھ کے فیصلہ کریں. 2-4 کی بات نہیں, جتنے چیف جسٹس جو مناسب سمجھتے ہیں اس کے مطابق وہ آگے کارروائی کریں گے. چلیں ٹھیک ہے. سہیل سلطان صاحب, اب بات کیونکہ 26ویں ترمیم کے حوالے سے ہی ہو رہی ہے, تو اکرم شیخ صاحب نے آج ایک بات کی جو شاید آپ کے لیے دلچسپی کی بات ہو. جب ان سے کہا گیا کہ آپ جو ہیں وہ مدعے پہ آئیں اور 26ویں یعنی ترمیم کی بات کریں, تو جو لائیو ٹرانسمیشن تھی اس میں ہم نے سنا اکرم شیخ صاحب نے کیا کہا, آپ کو بھی سناتے ہیں. یہ کیس کیا ہے؟ یہ کیس یہ ہے, ہمارے ملک میں ایک الیکشن ہوا, کچھ لوگوں کو یہ خیال گزرا کہ اس الیکشن کی سکروٹنی ہو جائے گی, پھر ایسا ہوا کہ وہ کمیشن بن گیا ٹو پریونٹ اکاؤنٹیبلٹی. بیک گراؤنڈ از ریلیونٹ ٹو پریونٹ اکاؤنٹیبلٹی, ٹو پریونٹ سکروٹنی, جس کے نتیجے میں یہ ساری امینڈمنٹ آ گئی. اتنی سی تو داستان ہے, یہ اتنی سی بات ہے. تو کیا لگتا ہے سہیل سلطان صاحب, اکرم شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ تو اسکروٹنی سے بچنے کے لیے یہ آئینی ترمیم لائی گئی, مگر آپ کو کوئی شک ہے کہ یہ ترمیم تو پارلیمنٹ نے کی ہے نا, چاہے جس سے بچنے کے لیے بھی کی ہے تو پارلیمنٹ. میں کچھ اپنی ایکسپیرینس بھی شیئر کروں گا کہ جس وقت یہ 26ویں آئینی ترمیم کی باتیں ہو رہی تھی تو رات کے 12 بجے میں اسمبلی میں موجود تھا, تو منسٹر صاحب جلدی کی جا رہے تھے. ہم نے راستے میں پوچھا کہ منسٹر صاحب یہ ترمیم کی باتیں ہو رہی ہے, یہ کیا ہے؟ مجھے بھی پتہ نہیں ہے. کون سے منسٹر صاحب؟ لا منسٹر صاحب نے. اچھا, مجھے بھی نہیں پتا, ابھی مجھے پتہ نہیں ہے. تو باہر جا کے میڈیا پہ ان سے سوال کیا گیا کہ یہ 26ویں ترمیم کیا ہے. اس نے کہا کہ مجھے کاپی مل گئی ہے, یہ میڈیا آن دا ریکارڈ, یہ آن دا ریکارڈ ہے. اس نے کہا کہ مجھے کاپی مل گئی ہے. اندر یہ چیزیں ہو رہی ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم آ رہی ہے. میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ اگر یہ اچھی ترمیم ہے تو یہ میڈیا کو بھی پہلے دینی چاہیے تھی, ہمیں بھی دینی چاہیے تھی, اس پہ ورک آؤٹ ہونا چاہیے تھا, اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے تھی, اس پہ اوپن ڈیبیٹ ہونی چاہیے تھی. بہن کہہ رہی ہے کہ اس پہ پہلے سے کام ہو رہا تھا, تو یہ کون کر رہا تھا پہلے سے کام؟ مجھے تو پتہ نہیں ہے, کیونکہ لا منسٹر صاحب کو پتہ نہیں تھا, کیبنٹ ممبرز کو پتہ نہیں تھا, ہمارے جتنے کولیگز ہیں مسلم لیگ نون کے ایم این ایز ہیں ان کو پتہ نہیں تھا. ہم بار یار اگر کسی کے پاس اس کی کاپی ہے تاکہ ہم اس کو اسٹڈی کر لیں, کسی کے پاس بھی اس کی کاپی نہیں تھی. ایک یہ. دوسری کہ ہمارا جو کنٹینشن ہے کہ 8 فروری کو اس ملک میں تاریخ کی بدترین دھاندلی ہوئی. اس بدترین دھاندلی کے بعد ہم چلے گئے الیکشن ٹرائبیونلز میں, تو سارے کیسز تو ادھر چلے گئے کیونکہ الیکشن کمیشن کا مینڈیٹ ختم ہو گیا, سارے کیسز الیکشن ٹرائبیونلز میں چلے گئے. ابھی اسی چیز کو روکنے کے لیے جو اکرم شیخ صاحب نے بات کی, یہ امینڈمنٹ کی گئی تاکہ اس چیز کو ڈیفیوز کیا جا سکے. ایک یہ چیز. دوسری اس کی جو خطرناک بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں آؤٹ آف ٹرن مطلب یہ سینئرٹی ساری ختم کر دی گئی. آؤٹ آف ٹرم 5 میں سے کسی کو بھی چیف جسٹس بنایا جا سکتا ہے.
اور دوسری پروونس میں کسی بھی 3 میں سے، ہاں 3 میں سے، اور ایک جگہ سے لے کے دوسری جگہ پہ چیف جسٹس اس کو بھی بنایا جا سکتا ہے. تو ایک یہ چیز جو ہے میرے خیال میں جوڈیشری میں یہ انٹرفیرنس ہے. تو سپریم کورٹ کی جو پاسٹ میں ورڈکٹ ہے کہ یہ سٹرائک ڈاؤن کر سکتی ہے if it is against the fundamental rights of the constitution or it is against the fundamental rules of Islam, اور اگر یہ ہے جوڈیشری کے کام میں مداخلت کرنے کا سبب بنتا ہے تو یہ سٹرائک ڈاؤن کر سکتی ہے. میرا خیال ہے کہ ہمارا جو موقف ہے کہ جو اس کے بینیفیشریز ہے جتنی بھی ججز ہے، میرا ذاتی خیال ہے کہ ان کو اخلاقی طور پر اس کیس سے الگ ہونا چاہیے. اور جن کو نقصان ہوئے ان کو بھی سر، وہ ان کو تو ہمیں بھی تو ایک عدالت میں سامنے جیسے منصور علی شاہ کو بیٹھنا چاہیے. سر میں ایک چیز عرض کر رہا ہوں، ایک دن ہم یہ پیش کریں گے کہ ہمیں بھی ایک عدالت میں پیش ہونا ہے، ٹھیک ہے، اور ہم سے ہمارا حساب لیا جائے گا. اس دن نہ کوئی آرگومنٹ کر سکتا ہے، نہ کوئی جھوٹ بول سکتا ہے. تو سارے کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ فل کورٹ ہونی چاہیے سر، تمام ججز کو اس میں بیٹھنے چاہیے وداؤٹ بینیفیشریز. سر چلیں ٹھیک ہے، ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پھر بات کریں گے. سہیل آفریدی گرینڈ جرگہ بلانے چاہ رہے ہیں خیبر پختونخوا میں، گرینڈ امن جرگہ. وہ اس کا مقصد کیا ہے، کیا اس میں وہ کامیاب ہوں گے؟ ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. سینیٹر کامران مرتضیٰ نے ہمیں جوائن کیا. کامران مرتضیٰ صاحب، چیف منسٹر خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے جو 25 تاریخ کو گرینڈ جرگہ بلانے کا اعلان کیا ہے، اس گرینڈ جرگہ کے حوالے سے آپ کتنے پر امید ہیں اور کیا اس کے ذریعے صوبے میں امن لایا جا سکتا ہے؟ امن لایا جا سکتا ہے، یہ تو غیب کا علم ہوگا کہ ویسے کوشش ان کو کرنی چاہیے، کیونکہ امن لانا جو ہے یہ حکومتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے اور رٹ ہونی چاہیے حکومتوں کی. کتنے ہوتے ہیں، ہم اس کے لیے ان کے لیے دعا گو ہیں کہ وہ امن لانے میں کامیاب ہوں، مگر یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ لا پائیں گے یا نہیں لا پائیں گے. ہماری دعائیں ان کے ساتھ. آپ کی پارٹی تعاون کرے گی اس گرینڈ جرگہ کے حوالے سے؟ آپ بھی انکریج کریں گے؟ گرینڈ جرگے میں ہمارا آنا یا نہ آنا ضروری نہیں ہے، مگر ادروائز جو ہے امن کے حوالے سے ہمارا تعاون جو ہے وہ جاری رہے گا. تو صوبے کے اندر فوجی آپریشن کے حوالے سے آپ کی پالیسی اور پی ٹی آئی کی پالیسی میں کوئی فرق تو نہیں ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ بات چیت ہو، ہم یہ نہیں چاہتے کہ جو ہے کوئی ایسا جو ہے ملٹری ایکشن ہو. صوبہ بلوچستان میں بھی، صوبہ خیبر پختونخوا میں بھی ہم بات چیت کے حامی ہیں. ٹھیک ہے. اور جو خیبر پختونخوا اسمبلی کے اسپیکر نے اعلان کیا ہے کہ اس حوالے سے وہ سیکیورٹی حکام سے ایک خصوصی بریفنگ بھی لیں گے، تو کیا سمجھتے ہیں آپ کو جو صوبائی اسمبلی ہے قانونی طور پہ سیاسی اعتبار سے اس کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ صوبے میں جو عسکری قیادت ہیں اور جو پولیس کے سربراہ ہیں ان کو طلب کر کے ان سے کوئی بریفنگ لے سکیں؟ یہ ایگزیکٹو کا اختیار ہے، یہ اسمبلی کا اختیار نہیں ہے. اسمبلی کا اختیار لیجسلیشن ہے اور ایگزیکٹو جو ہے وہ اس کا اپنا کام ہے. اگر فرض کر لیں کسی کمیٹی میں بلوایا جائے بریفنگ کے لیے، کیونکہ قومی اسمبلی میں پارلیمنٹ میں بھی ہوتی رہی ہے. سن تو لیں جی جی. کمیٹیاں جو ہیں وہ واچ ڈاگ کا کردار ادا کرتی ہیں. اگر ہاؤس کو کمیٹی کے طور پہ ایز اے ہول کمیٹی ڈکلیئر کر دیں تو دین جو ہے نا یہ پاسبل ہے کہ وہ کمیٹی ڈکلیئر کرنے کے بعد اس کمیٹی کے اندر بلوا لیا جائے. مگر وہ صرف جو ہے نا وہ ان سے جو ہے نا وہ کوئی حال وال لینے کی حد تک ہے. کوئی انسٹرکشنز بڑی محدود حد تک، بڑے محدود پیمانے پہ دی جا سکتی ہیں، مگر اصل کام جو ہے فیسٹل جو ہے نا وہ ایگزیکٹو کا ہی رہے گا. ایگزیکٹو سے مراد کمیٹیوں میں چیزوں کو ایگزامن کرتے ہیں. یہ ایگزیکٹو سے مراد چیف منسٹر. ٹھیک ہے. سلطان سہیل صاحب، کیا ایگزیکٹلی اعلان کیا ہوا اور کیا اسپیکر صوبائی اسمبلی کرنے جا رہے ہیں؟ آپ کی پارٹی کے وہ اسپیکر ہیں، تو کیا پلاننگ ہے؟ پلاننگ یہ ہے کہ جتنی بھی ہمارے قبائلی بیلٹ ہے وہ سب سے زیادہ دہشت گردی سے متاثر علاقہ ہے. تو اس لحاظ سے وہاں پہ جتنی بھی لوگوں کی احساسی محرومیاں ہے، لوگوں کی شکایات ہے، اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ وہاں پہ لوگوں کی شکایت بہت ہی سیریس ہے، وہاں کی کنسرن بہت سیریس ہے. تو ایک تو خوش آئند بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جو فیصلہ کیا کہ سہیل آفریدی کو ایز اے چیف منسٹر وہاں پہ نامینیٹ کیا، یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کسی قبائلی بیلٹ سے ہمارا چیف منسٹر آیا ہے. اس کا تعلق خیبر سے ہے. وہ اسٹوڈنٹ لیڈر ہے، سب کو پتہ ہے. اسٹوڈنٹ لیڈر تھا، آئی ایس ایف کا صدر تھا، یوتھ کا صدر تھا، پھر کیبنٹ میں تھا. تو اس کے بعد یہ
سب سے بڑا مسئلہ ہمارا آج کل جو ہے وہ امن و امان کا ہے. مگر سر گرینڈ اربن جرگہ تو علی امین گھنڈا پور صاحب نے بلایا تھا, اس کا کیا ہوا؟ سر اس کے اگر نتائج نہیں آئے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم دوبارہ نہیں کریں گے. کیا فرق ہے؟ ہم کریں گے. ابھی اس کو چیف منسٹر صاحب اور سارے وہ دوبارہ کر رہے ہیں اور لوگوں کو اعتماد میں لے رہے ہیں, لوگوں کو اس چیز کا باور کرا رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ کی ہر قسم کی سپورٹ کے لیے. اسی طرح آپ چیف منسٹر کا جو اعلانات ہیں آج چیف منسٹر کے, وہ آج آپ نے سنیں گے کہ میڈیکل کالجز بنائیں گے سارے فاٹا میں, ہر تحصیل کے لیول پہ وہ گراؤنڈ بنا رہے ہیں, کیونکہ مین یہاں پہ کنسرن جو ہے وہاں پہ ان لوگوں کا سینس آف ڈپریویشن ہے. تو وہاں پہ جو بھی لیڈ کرے گا اس چیز کو کہ وہاں پہ امن قائم ہو, چاہے وہ اسپیکر صاحب ہو. کیا گرینڈ جرگہ میں جو صوبے کے اندر فوجی آپریشن ہے اس کے حوالے سے بھی کوئی معاملات کو زیر بحث لایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں یہ تو کہنا قبل از وقت ہوگا, کیونکہ ابھی اس کا ایجنڈا سامنے نہیں آیا ہے. میرے خیال میں ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا. یہ جو کہا گیا ہے کہ صوبے میں کسی کو بھی 3 MPO کے تحت کسی بھی سیاسی شخص کو گرفتار نہیں کیا جائے گا, جی یہ جو پالیسی ڈیسیژن ہے چیف منسٹر سہیل آفریدی کا, اور کہا گیا ہے کہ سیاسی FIR میں بھی کسی کو گرفتار نہیں کیا جائے گا, تو یہ کتنا قابل عمل ہے؟ سر یہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے قومی اسمبلی میں اس 3 MPO کے خلاف ایک امینڈمنٹ پیش کی ہے. وہ امینڈمنٹ بھیج دی گئی ہے ساروں صوبوں کو کہ آپ اپنے اس کے اوپر ریکمنڈیشن دیں. ہماری صوبے نے اس کے اوپر ریکمنڈیشن دی ہے کہ اس کی وجہ سے پولیٹیکل وکٹمائزیشن میں 9 مئی کے بعد ہمارے جتنے کارکنان تھے ان کو 3 MPO کے تحت گرفتار کیا گیا اور ان کو جیل بھیج دیا گیا 15-20 دن. جب ہم عدالت میں پیش ہوئے 15-20 دن کے بعد وہ ریکارڈ پیش کیا گیا تو ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں تھا. مطلب یہ سارا انلیگل پروسیس تھا, پولیٹیکل وکٹمائزیشن تھی, اور سب کو پتہ ہے کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن تھی. تو یہ ایک بہت ہی زبردست ڈیسیجن ہے, یہ ہم قومی اسمبلی سے بھی کروا رہے ہیں اور دوسری صوبے کی بھی ریکمنڈیشنز آ رہی ہے وہاں پہ. تو یہ جو 9 مئی کے مقدمات واپس لینے کا ماضی میں اعلان ہوا تھا اس پہ عمل ہو گیا؟ کہاں پہ؟ یہ 9 مئی کے خیبر پختونخوا کے اندر وہاں پہ جتنے بھی کیسز ہیں وہ تو پراسیکیوشن کی ڈیوٹی ہوتی ہے وہاں پہ کہ اس کو پروو کرے جتنے, مگر ان کے ساتھ کوئی گواہان نہیں تھی, ان کے ساتھ کوئی ایویڈنس نہیں تھا, تو اسی وجہ سے زیادہ تر کیسز جو ہے وہ خارج ہو چکے ہیں, عدالت نے خارج کی ہے. ٹھیک ہے, اس میں آپ کیسے دیکھ رہے ہیں نئے چیف منسٹر اور آپ کی حکومت ان کو بانی PTI سے ملاقات کرنے کے لیے بھی فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہی, یا اختیار ہی نہیں ہے وزیر اعظم کے پاس؟ کیا سمجھ نہیں آئی؟ فون پہ مبارک تو دے دی لیکن ملاقات نہیں کروا سکے شہباز شریف صاحب. میں ان کا پیٹرن دیکھ رہی تھی بانی صاحب کا, ان کو خاص شوق ہے نئے ریکروٹ لانے کا. وہ محمود خان سے لے کے گنڈا پور صاحب سے لے کے اب سہیل آفریدی تک ایسے لوگ لے کے آتے ہیں جو کہ بالکل الف سے بے گڈ گورننس. یہ تو ان کی پارٹی کا اندرونی مسئلہ ہے نا, جو بھی ہے. وہ نواز شریف صاحب سے تو کوئی مریم نواز کی طرح لانا چاہیے جس کے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے. ہونا اور بات ہوتی ہے, اور ایک صوبے کا CM چیف ایگزیکٹو ہونا اور بات ہوتی ہے. دیکھیں آپ شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم لے آئیں تو سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ نہیں آ سکتا. مریم نواز نے کون سی پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے؟ لیکن یہ 3 MPO کی جو آپ بات, کاش کہ ان کو یہ تب بھی یاد ہوتی جب یہ 3.5 سال حکمران تھے, تب تو انہوں نے پوری اپوزیشن کو پکڑ کے تو اندر جیلوں میں ڈالا ہوا تھا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ سیاسی انتقام ہے, یہ ہے وہ ہے. تو بات ساری یہ ہے کہ اس وقت KP بالکل لاوارث صوبہ ہے. آپ یقین کریں متی اللہ جان صاحب, 70% لوگ وہاں سے علاج کرانے پنجاب آتے ہیں, وہاں پہ کوئی پرسان حال نہیں. ان کے اپنے لوگ جو ہیں, ان کے اپنے وزراء کیبنٹ کے, انہوں نے ہاتھ کھڑے کر لیے کہ کرپشن بے اندازہ ہے, خدا کے لیے اس کرپشن کو بند کریں. کئیوں نے ریزائن بھی کیا کہ کرپشن اتنی انتہا کی ہے. نہ ان کے پاس کوئی سڑک ہے وہاں پہ, نہ ان کے پاس کوئی پل ہے. بےچارے وہ آپ دیکھیں جھولوں پہ بےچارے دریاؤں کو وہ پار کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ تو 78 سال سے یہی ہے. اور ان کی حکومت کب سے 13 سال تو ہو گئے ان کی حکومت کو. وہاں پہ تو صوبہ جو ہے, مریم نواز صاحبہ نے 2 سال کے اندر شکل بدل دی ہے پنجاب کی. تو وہاں پہ تو ان کے جو دودھ اور شہد کی نہریں بہنی چاہیے. پنجاب میں اتنا کچھ ہو نہیں رہا نا جو KP کے میں ہو رہا ہے. نہیں, یہ بات نہیں ہے. دیکھیں یہاں پہ ابھی جو پولیس میں ریفارم صرف لائی ہیں مریم نواز صاحبہ, اس میں 25 اضلاع میں اس وقت کرائم 0 لیول پہ آ گیا ہے. اور ان کو کس نے روکا ہے؟ یہ آپ کرائم, ایک سیکنڈ, یہ کرائم 0 لیول پہ لانے میں CCD کے کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کے جو پولیس مقابلے ہیں ان کا بھی کردار ہے.
جو ماورا عدالت قتل کے سنگین الزامات اس پہ لگ رہے ہیں؟ قتل کی بات نہیں ہے. دیکھیں جی، آپ جب کوئی بچوں کو ریپ کریں یا خواتین کو جو ہراساں کریں، وہ ایسے کیسز جو تھے وہ شتر بے مہار، ان کے لیے آپ کو سخت جو ہے اقدامات کرنے پڑتے ہیں. ایک ڈیٹرنٹ ہوتا ہے، ایک ڈیٹرنٹ ہوتا ہے. جیسے کہ جو بھی ہو، جو بھی ہو، جس نے اس طرح سے ریپ کیا ہے اس کی کوئی معافی تلافی نہیں ہے. اچھا، ہاں، جس نے مطلب اس کو عدالت میں نہیں لے جانا چاہیے. آپ کے ملک میں عدالتوں میں کنوکشن ریٹ ریپ کا پتہ ہے کیا ہے؟ 1%. 1%. اس لیے کیونکہ ساری ایویڈنس ضائع کر دی جاتی ہے. تو اس کا حل کیا نکالا گیا؟ کوئی حل نہیں نکالا گیا، صرف یہ کیا گیا ہے کہ آپ نے ایک ڈیٹرنس پیدا کی ہے کہ اگر آپ اس طرح سے کریں گے تو پھر معافی تلافی نہیں ہونی آپ کی. تو یہ نہیں، پھر عدالت نہیں ہوگی. نہیں، عدالت ہوگی، لیکن جس بھی طریقے سے آپ جائیں گے نا عدالت، وہ سب دیکھیں گے. وہ سب دیکھیں گے. نہیں، لیکن آپ نہیں، اس طرح سے جو آپ بات کر رہے ہیں نا، یہ آپ مجھے یہ بتائیں. میں نہیں کر رہا، یہ آپ کر رہی ہیں. میں تو صرف ہاں میں ہاں ملا رہا ہوں. مجھے بھی ڈر لگ گیا ہے. میں اس کو میں کچھ نہیں کہہ رہا. میں صرف اس کو پولیس ریفارمز کے زمرے میں لے کے آتی ہوں. اچھا، یہ ریفارمز ہے جو پولیس خود کر رہی ہے. پولیس کو تھوڑا سا آپ امپاور کریں کہ وہ کم از کم جو یہ کرمنل ایلیمنٹ جو بچوں اور خواتین کے ساتھ جو اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں، وہ بالکل جو ہے ہمارا معاشرہ وہ اس میں ٹالریٹ نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ کوئی سیف فیل نہیں کرتا. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ سی سی ڈی نے جو بھی کیا، سی سی ڈی نے جو بھی کیا آپ نے ٹھیک کیا. جنرلی پولیس ہماری جو ہے وہ اب بہت ویجیلنٹ ہو چکی ہے. اور مریم نواز بھرپور انداز سے سی سی ڈی کے ساتھ کھڑی ہے. دیکھیں، سی سی ڈی کی بات نہیں ہے، یہ پولیس ریفارمز کی بات ہے. آپ نے کرائم نیچے لے کے آنا ہے کہ نہیں لے کے آنا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ نے کیپیسٹی بلڈنگ کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے؟ آپ نے پولیس کی کرنی ہے نا. کیپیسٹی بلڈ کرنی ہے. کامران مرزا صاحب، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں یہ سی سی ڈی کے حوالے سے؟ ایچ آر سی پی کی طرف سے بھی بڑے سخت بیانات آئے ہیں. ماورا عدالت قتل کے سنگین الزامات ان پہ لگائے جا رہے ہیں. قتل کوئی نہیں ہو رہا، اور پھر کوئی قتل نہیں ہو رہا یہاں پہ. شہزاد اقبال صاحب جو ہیں انہوں نے بڑا زبردست ایک ڈیٹیل پروگرام بھی اس پہ کیا ہے. تو سی سی ڈی کے رول کے حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہیں گے کامران صاحب؟ یہ بالکل درست نہیں ہے، اور یہ جو الزامات لگ رہے ہیں کہ جی پولیس حراست میں جی جو بندے مارے جا رہے ہیں، بھلے ان کے اوپر بہت برے جو ہے نا الزامات ہوں، بہت سخت الزامات ہوں، مگر یہ ان کی جان لینا صرف قانون کے مطابق جو ہے وہ روا ہے. اس طرح سے نہیں کہ وہ پولیس حراست میں مارے جائیں اور اس کے اوپر سوالات اٹھیں، اس پہ انگلیاں اٹھیں. تو جو کچھ پنجاب میں ہو رہا ہے یہ قانون کی مطابقت میں نہیں ہے، یہ غلط ہے. ٹھیک ہے سلطان صاحب، آپ اس والے سے مختصر. میں صرف ایک عرض کر رہا ہوں، بہن نے ایک بات کی سہیل افریدی کے حوالے سے. دیکھیں، سہیل افریدی تو اسٹوڈنٹ لیڈر تھا، مریم نواز اسٹوڈنٹ لیڈر تھی، وہ آئی ایس ایف کا صدر تھا، مریم نواز تھی آئی ایس ایف میں، یا ان کی جو یوتھ ہے، یہ یوتھ صدر بھی تھا سہیل افریدی. نہیں، ان کی کوئی کمپیریزن ہے نہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں، سہیل افریدی تو بچے ہیں ان کے سامنے، مریم کے سامنے وہ تو کل کے بچے ہیں، ان کو وزیر اعلیٰ بنا دیا. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی کوالیفیکیشن ایم پی ہے، وہ منسٹر بھی رہا ہے، یہ کہ بھی منسٹر رہی ہے مریم نواز. نہیں، منسٹر 3 دفعہ وزیر اعظم کی بیٹی تو رہی ہے نا. سہیل افریدی کہاں سے آ گئے؟ ایک چھوٹی سی بریک لیں. ویلکم بیک. اس میں آپ نے میرے پہلے سوال کا جواب نہیں دیا کہ ایک ملاقات کیوں نہیں کرا رہے بانی پی ٹی آئی سے؟ کابینہ نہیں بن رہی، مفلوج کر کے رکھ دیا آپ کے وزیر اعظم نے ایک خیبر پختونخوا کی حکومت کو. دیکھیں جی، آپ کے جیل مینیول کو اگر آپ پڑھیں تو ان کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں. وہ مجھے نہیں پتا کس دن وہ گئے، کس ٹائم پہ وہ گئے. ان کو چاہیے کہ اس کے مطابق جائیں. تو اور جو ہزاروں ملاقاتیں ہو رہی ہیں بانی صاحب سے، میرے خیال میں وہ تو مجھے لگتا ہے کوئی بنی گالا کا ریسٹ ہاؤس ہے، کیونکہ تقریباً میرے خیال میں 1500 سے 2000 تو ان کی ملاقاتیں ہو چکی ہیں. بنی گالا کا ریسٹ ہاؤس ہے جو آج کل بالکل بند پڑا ہے. نہیں، مطلب ہے کہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ ایکچولی. اچھا، وزیر اعظم صاحب اگر چاہیں تو ملاقات کرا سکتے ہیں. یہ صرف میڈیا اٹینشن لینے کے لیے. اگر وزیر اعظم صاحب چاہیں تو ملاقات کرا سکتے ہیں. وہ کیوں کرائیں؟ باقی قیدیوں اگر چاہیں تو پوچھ کر اختیار ہے یا نہیں ہے مجھے نہیں معلوم، بٹ میں یہ بلیو کرتی ہوں کہ جو رول باقی قیدیوں کے لیے وہی رول بانی کو بھی اپلائی کرتا ہے. یہی میں کہہ رہا ہوں. اگر وہ باقی قیدیوں کے لیے کسی قسم کے بندش ہے تو پھر ان کے لیے بھی، ان کو بھی فیس کرنی چاہیے. اور جو رولز کے مطابق ان کی بہنیں روز ہر دوسرے دن نہیں ملتی.
لیکن ایک وزیر اعلیٰ منتخب ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں ملنا چاہ رہا ہوں، تو اتنی کرٹسی تو ہونی چاہیے نا. کل نواز شریف صاحب اگر پشاور میں جیل میں بند ہوتے ہیں تو مریم نواز جائیں گی، تو کیا انہیں پھر یہ جو آپ کر رہے ہیں؟ مریم نواز گئی تھی ملنے کے لیے اپنے فادر سے، اور جب وہ گئی ملنے ان کو ہتھکڑیاں پہنا دی گئی تھی. آپ کو یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ یہ صاحب تو چکتا کر دیا آپ نے. پھر اب آپ دیکھ لیں، باتیں یہ لوگ کرتے ہیں لیکن اپنا ذرا جو ماضی ہے ذرا یاد رکھا کریں. یاد رکھنا، یہ واقعی یہ بڑی جلدی بھول جاتے ہیں یہ جو کرتے ہیں. تو آپ نہیں بھولتی ویسے، اور مریم نواز یا شہباز شریف تو کبھی نہیں بھولیں گے. نہیں بالکل، دیکھیں کوئی بھی جس کے ساتھ نا انصافی ہو رہی ہو کوئی بھی نہیں بھولتا ہے. اگر یہ ان کو اگر کوئی پرابلم ہے عدالت چلے جائیں، عدالت سے ریلیف لے لیں. سلطان صاحب عدالت تو گئے ہوئے ہیں اور عدالت نے بھی 4 دن کی تاریخ دے دی. تو یہ انتظامی مسئلہ ہے نا. جیل میں مجھے یہ بتائیں، چلیں سلطان صاحب آپ وہ وزیر اعلیٰ بن گئے نا، جی ٹھیک ہے، عمران خان نے بنائے، کیا وہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ اپنے وزیر جو ہے چن سکیں خود، یا اس کے لیے بھی آپ وزیر اعظم سابق وزیر اعظم سے ملنا ضروری ہے؟ دیکھیے جی، یہ بہت اہم سوال ہے. دیکھیں، ایک صوبے کا چیف منسٹر آتا ہے، وہ ایک ایکس پرائم منسٹر جو کہ غیر قانونی طور پر جیل میں ہے اس سے مشورہ کرنا چاہتا ہے. وہ عمران خان نے اس کو اختیار دیا ہے کہ عمران خان نے اس کو اختیار دیا ہے، کابینہ بنانے کا اختیار نہیں دیا کہ آپ کابینہ کا اختیار دیا ہے، تو پھر بنا دے نا. ایگزیکٹلی یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا. تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں وہ بنا چکا ہوں، صرف خان سے یہ ڈسکس کر رہا ہوں. اختیار وہ اپنا استعمال کر رہا ہے، کب اعلان کر رہے ہیں، اور یہ وہ کریں گے بہت جلدی. ہو سکتا ہے کہ کل یا پرسوں کر لیں، ہو سکتا ہے. مگر ایک چیز اور، صوبے میں تو ایک یہ مسئلہ تو نہیں ہے نا کہ صرف کابینہ کا مسئلہ ہے، وہاں پہ امن و امان کا مسئلہ ہے. اتنا بڑا مسئلہ وہاں پہ سر، وہاں پہ امن و امان کا مسئلہ بھی کابینہ کے ذریعے ایڈریس ہوگا نا. مگر ہم نے تو انسٹرکشن اپنی لیڈر سے لینی ہے نا. ہمارا لیڈر تو جیل میں، ان سے ہم نے انسٹرکشن لینی ہے. وہ صوبے کا چیف منسٹر ہے، اور جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے وہ ایکس پرائم منسٹر ہے. اور یہ جو بہنیں ان کے ساتھ ملی ہے، ان کی فیملی کا اپنا ٹائم ہوتا ہے جے این ملون کے مطابق. ٹھیک ہے، وکلا کا اپنا سیاسی ڈیسیژن تو نہیں ہوتے. جی کامران مرزا صاحب، آپ کیا کہیں گے سہیل آفریدی صاحب کو جو ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی اور ان کو بار بار ہائی کورٹ میں جانا پڑتا ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس معاملے کو؟ ایسا لیگلی اسپیکنگ پرائم منسٹر جو ہے نا اس ملاقات میں کہیں فگر نہیں کرتے، گو کہ پاکستان کے نظام میں فگر کرتے ہیں، مگر اگر قانون کے مطابق دیکھیں تو جیل سپرنٹینڈنٹ یا آئی جی جیل خانہ جات یہ متعلقہ بنتے ہیں، اور ان کو جو ہے نا آپ کو ریکویسٹ ان رائٹنگ کرنی ہوتی ہے، اور اگر نہ کوئی فرض کرے ریکویسٹ انٹرٹین کرے تو پھر ریٹ فائل ہوتی ہے. یہ کہتے ہیں ریکویسٹ کی گئی ہے، ریٹن بھیجی ہوئی ہے، ہاں اس کے بعد ریٹ فائل ہوتی ہے. میری اس میں جو ہے نا وہ عرض یہ ہوگی کہ اگر کسی ہاتھ سے کام نہ لیا جائے اور ہاتھ جو ہے نا وہ دوسرے ہاتھ کی طرف دیکھتا رہے کہ آپ نے جو ہے نا میں نے وہاں سے انسٹرکشنز لینی ہے اور انسٹرکشنز لینے کے بعد ہی جو ہے نا وہ ہلنا ہے اپنی جگہ سے، تو وہ ہاتھ جو ہے پھر معذوری کی طرف چلا جاتا ہے. آپ کو فیصلے کرنے ہوتے ہیں، پارٹیز کے اندر لیئرز ہوتی ہیں، تہ در تہ جو ہے لیڈرشپ ہوتی ہے، اور ہم سب جو ہے نا زندگی موت ہمارے ساتھ اللہ پاک نے رکھی ہوئی ہے. اس میں ہم کو جو ہے وہ آلٹرنیٹو جو ہے نا وہ ہمارے پاس ہونے چاہیے کہ اگر وہ اوپر پہلی لیئر نہیں ہوگی تو پھر دوسری ہوگی، دوسری نہیں ہوگی تیسری ہوگی. یہ سخت وقت بھی جو ہے پاکستان میں حالات ایسے ہوتے ہیں کہ آتے رہتے ہیں، تو اس میں جو ہے نا وہ نیچے والی تہوں کو کام کرنے دیا جائے تاکہ وہ ایسا نہ ہو کہ ہر کام رک جائے اور اسٹینڈ اسٹل آپ تماشا دیکھتے رہیں کہ جی وہ فلانا جو ہے نا وہ ملاقات نہیں کروا رہا، چونکہ وہ ملاقات نہیں کروا رہا تو اس سے جو نا اس وجہ سے جو نا یہ کام رکا ہوا ہے. اس طرح تو دوسری پارٹی ہر جگہ پہ وہ کام ملاقات نہیں ہونے دے گی اور آپ کے کام رکے رہیں گے اور آپ ڈیلیور نہیں کر پائیں گے. اچھا کوئکلی کامران صاحب، اب پہلے آپ سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا، 27ویں آئینی ترمیم کی بڑی باتیں ہو رہی ہیں، تو آپ کے خیال میں، کیونکہ ابھی تک جب تک آپ دیکھیں گے نہیں، ظاہری بات ہے آپ کیوں رائے دیں گے کہ اس کو حمایت کرنی ہے یا نہیں کرنی، مگر آپ کے خیال میں کیا اس کی ضرورت ہے 27ویں آئینی ترمیم کی؟ بطور قانون دان آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس کا خیال؟ کہ بہت ساری چیزیں 26 امینڈمنٹ میں ہم نے اپوز کی تھی اور اس کو نہیں ہونے دیا تھا. اب حکومت کے ہاں جو ہے نا وہ ان کے دل میں یہ بات ہے کہ کسی طرح سے وہ چیزیں لائی جائیں. بظاہر ان کے پاس جو ہے نمبر زیادہ ہو گئے یا پورے ہو گئے، تو شاید اس نمبرز کی آڑ میں یہ اٹیمپٹ کی جائے، مگر اس کو جب ایک چیز کی ایکسیپٹنس نہیں آ رہی ہے تو ہم کو جو ان چیزوں کی طرف توجہ دینی چاہیے جو زیادہ ضرورت ہے، اور وہ زیادہ ضرورت والی چیز جو ہے وہ امن امان ہے، ملک کی معیشت ہے، اس کی طرف توجہ دیں. فی الوقت یہ 2 سالوں میں تقریباً جو ہے یہ چیزیں جو ہے مزید ڈسٹرب ہوئی ہیں، خراب ہوئی ہیں،
اور اگر اس طرف توجہ نہ دی گئی تو باقی چیزیں بھی شاید ہاتھ سے نکل جائیں۔ اچھا، یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ ججوں کو ان کی مرضی کے بغیر ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ میں ان کا تبادلہ کیا جا سکے گا، اگر کوئی ایسی تجویز آتی ہے آئینی ترمیم کے لیے تو آپ بطور قانون دان کیسے دیکھتے ہیں اس تجویز کو؟ مطیع اللہ جان، آپ کو شاید یاد نہیں ہے کہ یہ 26 امینڈمنٹ میں بھی یہ بات ڈالی گئی تھی، اور یہ ہم تھے، یہ JUI تھی جس نے اس کو اپوز کر کے اس کو نہیں ہونے دیا تھا۔ اب اس کا حل انہوں نے یہ نکالا کہ پہلے تو ایک ہائی کورٹ سے یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ سے وہ کسی اور ہائی کورٹ میں لے جانا چاہتے تھے، مگر انہوں نے کان کو جو ہے وہ ہاتھ گھما کے پکڑ لیا، انہوں نے دوسری ہائی کورٹوں سے لا کے اور وہ ان کے اوپر جا کے بندے لگا دیے۔ تو ہم نے اس کو ریزسٹ کیا تھا، پہلے اس میں ملٹری کورٹ کی تجویز تھی، اس کو بھی ہم نے ریزسٹ کیا تھا اور نہیں ہونے دیا تھا۔ اس میں ہائی کورٹ کے اختیارات کم کرنے کی تجویز تھی، ہم نے اس کو ریزسٹ کیا تھا، نہیں ہونے دیا تھا۔ بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو بہت ہی خوفناک حد تک آگے جا کے تھی اور ہم نے اس کو نہیں ہونے دیا تھا۔ جی، اس میں کوئکلی آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ یہ ججز کو تبادلے بغیر ان کی مرضی کے آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے، عدلیہ کے لیے بہتر ہے؟ میری نظر سے تو ایسی ابھی کوئی بات نہیں گزری ہے، جب آئے گی تو پھر آئی ایم شیور کامنٹ کریں گے، لیکن جو قاعدہ قانون بنا ہے، جو ایک کلیکٹیو وزڈم ہے آپ کے پارلیمنٹ کی، اس کے مطابق آئی تھنک چلنا جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ اچھا، کلیکٹیو وزڈم کی اگر کوئی تشریح کرنا چاہے تو وہ بھی تو کلیکٹیو ہونی چاہیے نا، چند ججز کو تو نہیں بیٹھ کے کرنی چاہیے۔ نہیں، آپ کلیکٹیو کر سکتے ہیں، لیکن وہ پارلیمنٹ کی کلیکٹیو وزڈم ہے، ضروری نہیں کہ آپ نے پورا فل بینچ بٹھا کے ان کی کلیکٹیو وزڈم، مطلب پارلیمنٹ کی کلیکٹیو وزڈم کو چند ججز بیٹھ کے جو ہے نا ردی کی ٹوکری میں پھینک سکتے ہیں؟ نہیں، آئی ڈونٹ تھنک، سنیں گے تو کوئی فیصلہ تو کرنا ہوگا۔ وہ تشریح کر سکتے ہیں لیکن چینج وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ بہت شکریہ عثمہ کردار سلطان صاحب اور احکام محمود صاحب، صحافی پروگرام سے اتنے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔